بچہ بیمار، اس کی دوائی کے پیسے رکھنے ہیں، اس کے پاس فضول خرچی کے لیے پیسہ کوئی نہیں ہے، تو وہ بجٹ بناتا ہے۔ جتنا تنخواہ دار طبقہ ہے بجٹ بناتا ہے۔ تاجر لوگ جن کے پاس زیادہ پیسہ ہے وہ اندھا دھند خرچ کرتے ہیں، جن کے پاس تھوڑا ہے وہ بھی احتیاط سے خرچ کرتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو غیر ضروری جگہ پہ لگ جائے اور ضرورت کے وقت پھر مانگنا پڑے۔ تو میرے بھائیو، مال کے لحاظ سے تو کوئی فقیر ہے، کوئی درمیانے درجے کا ہے، کوئی مالدار ہے، کوئی سرمایہ دار ہے، کوئی بادشاہ ہے، لیکن ایک چیز میں ہم سب فقیر ہیں، اور اس فخر میں یہ ساری امت اور انسانیت مبتلا ہے۔ وہ فخر یہ ہے کہ میرے اور آپ کے پاس اس دنیا سے نفع اٹھانے کے لیے چند صبحیں، چند شامیں، اور پھر مٹی کی چادر ہے، اور مٹی کا بستر ہے، اور مٹی کی چھت ہے، اور وحشت کا گھر ہے، اور اندھیروں کا گھر ہے، اور کیڑوں کا گھر ہے، اور بھول جانے کی جگہ ہے، اور مٹ جانے کی جگہ ہے، پھر ہواؤں کے بگولے ہیں، اور زمین کی کپ کپاہٹ ہے، وہ تھر تھراتی ہے، وہ نیچے کا اوپر پھینکتی ہے، اوپر کا نیچے لے جاتی ہے، اندر کی مٹی میری ہڈیوں کا چورا چورا، لوگوں نے دیکھا بھی نہیں ہے اب یہ کس کا چورا ہے، کسی خبر، کن کتنے بڑے بادشاہ تہ خاک ہیں، مٹ گئے، نام ہی مٹ گئے، اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفات بہارا، ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے دھارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹھ سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، زمین کے زلزلوں نے قبروں کو اکھاڑ دیا، اندر کی مٹی کو باہر نکال دیا، اوپر پاگل ہواؤں نے حملہ کیا اور میرے چورے چورے کو ذرات کی شکل میں ہواؤں میں بکھیر دیا، اور مجھے اس حالت میں لوٹا دیا جس حالت میں میرا رب مجھے کہہ رہا ہے هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ تمہیں یاد ہے جناب کلب والو، ایک وقت تم پہ ایسا تھا تمہاری ہستی کا کہیں وجود نہ تھا، تمہاری کوئی پہچان نہ تھی، زمین و آسمان میں تمہارا کوئی حصہ نہ تھا، تذکرہ نہ تھا، تو میں نے چاہا تمہیں بنا دوں، انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، تو میں نے دو پانیوں کو ملایا، پھر ماں کے پیٹ کے اندھیروں میں تیرے رب کی تدبیر چلی، لم ازل ادبر فیک تدبیرا، اللہ کی تدبیر چلی، حتی انفذت ارادتی فیک، اور اللہ نے ارادے کو نافذ کیا، یصورکم فی الارحام کیف یشاء، ماں کے پیٹ کے اندھیروں میں تیری تصویر بنائی، آنکھوں کو ایسا رنگ دیا کہ 5 ارب انسانوں میں کوئی اور اس رنگ والا نہ ہو، تیری انگلیوں کے پورے ایسے بنائے کہ 5 ارب انسانوں میں کسی اور کا یہ ڈیزائن نہ ہو، آواز اور اس کا لہجہ، چال اور اس کا انداز ایسا بنایا کہ ساری دنیا میں کوئی تیری چال سے نہ ملے، آواز سے نہ ملے، شکل نہ ملے، نتنے نہ ملے، انگوٹھا نہ ملے، انگلی نہ ملے، ناخن نہ ملے، پوروا نہ ملے، پوروے کا پرنٹ نہ ملے، آنکھوں کا رنگ نہ ملے، اور جسم کی ساخت نہ ملے، 3 اندھیروں میں بنایا۔ اور جب وہ مجھے بنا رہا تھا تو صرف مجھے ہی بنا رہا تھا، میرے ساتھ تو کروڑوں قسم کی اور مخلوق بھی بن رہی تھی، انڈے میں مچھر بھی بن رہا تھا، اور ویل مچھلی کے پیٹ میں ہاتھی کے برابر بچہ بھی بن رہا، ویل مچھلی کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہاتھی کے برابر ہوتا ہے، وہ بھی بن رہا تھا، میں بھی بن رہا تھا، اور عقاب کے انڈے بھی ٹوٹنے کو تیار تھے، مرغی کے انڈے بھی ٹوٹنے کو تیار تھے، ایک چھوٹی سی مچھلی کم از کم 3000 انڈے دیتی ہے، ان انڈوں سے بھی بچے نکلنے کو تیار تھے، چوپایوں کی مادہ کے اندر بھی کچھ بن رہا تھا، پرندوں کی مادہ کے اندر بھی کچھ بن رہا تھا، درختوں کے نر مادہ میں بھی بہت کچھ بن رہا تھا، کیڑوں کی مادہ میں بھی کچھ بن رہا تھا، ایک شہد کی مکھی 30,000 انڈے دیتی ہے، ہر انڈے میں ایک نئی شکل پیدا ہو رہی ہے،
اور یہ چونٹی زمین کے اندر 30,000 انڈے دے رہی ہے، اس میں بھی کچھ بن رہا ہے اور اس میں بھی کچھ مٹ رہا ہے۔ یہ ساری کائنات پر کالے پانی کے اندر مچھلی کے انڈے سے جو کچھ بننے والا ہے اس پر بھی اس کی نظر ہے، مگر مچھ کے انڈے سے کیا نکلنے والا ہے اس پر بھی اس کی نظر ہے، کوئل کیا دینے والی کوے سے کیا نکلے گا۔ مور کے انڈے میں ڈیزائن دینے ہیں، مور کو حسن و جمال سے مزین کرنا ہے، مگر مچھ کو بدصورت بنانا ہے، کوئل کو نغمہ دینا ہے، بلبل کو گیت سمجھانا ہے، کوے کی کرخت آواز بنانی ہے، گدھے کی پھدی آواز بنانی ہے، عقاب کو بلندیاں سکھانی ہے، مچھر کو پستی سکھانی ہے، گائے کے تھنوں میں دودھ اتارنا ہے، سانپ کے منہ میں زہر بنانا ہے، گلاب کو سرخ جوڑا پہنانا ہے، چنبیلی کو سفید جوڑا پہنانا ہے، پھلوں میں رس بھرنا ہے، کسی میں کھٹاس کسی میں مٹھاس۔ میرے بناتے ہوئے کوئی ایک میرا ہی کام تو نہ تھا کہ میں بن رہا ہوں، میرے ساتھ کھرب ہا کھرب قسم کی مخلوق، یہ تو میں نے موٹی موٹی مخلوق بنائی، جراثیم میں چلے جاؤ، ایٹم میں چلے جاؤ، وائرس میں چلے جاؤ اور اس سے آگے چلے جاؤ، کیا کچھ میرا رب بناتا ہے۔ اور اس سب کے بناتے ہوئے نہ وہ غافل ہوا نہ وہ جاہل ہوا کہ کام زیادہ بڑھ گیا تو کوالٹی کمزور پڑ گئی، کام زیادہ بڑھ گیا تو ڈیزائن خراب ہونے لگے، مخلوق زیادہ بڑھ گئی، گھٹ گئی، کم ہو گئی۔ میرے اللہ کی تخلیق اسی آن کے ساتھ، اسی شان کے ساتھ، اسی انداز کے ساتھ کہ لا یضل ربی ولا ینسا، نہ بھولے نہ بھٹکے، ما کان ربک نسیا، کبھی نہ بھولے کبھی نہ بھولے، لا یشغلہ عظیم سلطانہ من صغیر سلطانہ، بڑی چیزوں کو سنبھالتے بناتے مٹاتے چھوٹی چیزوں سے غافل نہیں ہوتا ہے۔ چیونٹی پر بھی نظر، جبرائیل پر بھی نظر، مچھر پر بھی نظر، اسرافیل پر بھی نظر، گندی مکھی پر بھی نظر، میکائیل پر بھی نظر، اور پروانے پر بھی نظر، اور ملک الموت اسرائیل پر بھی نظر۔ جنت بھی سامنے، جہنم بھی سامنے، زمین کا اندر بھی سامنے، اوپر بھی سامنے۔ بلا وہو الخلاق العلیم، زبردست بنانے والا اللہ، اپنے علم میں کامل، تخلیق میں کامل۔ وہ اللہ مجھے بناتا ہے، ماں کے پیٹ کے اندھیروں میں بناتا ہے، پھر کائنات کو میری خدمت کے لیے لگاتا ہے، پھر جب میں آنکھ کھولتا ہوں تو دو جانیں میرے اوپر قربان ہونے کے لیے دن رات تیار ہوتی ہیں۔ ماں تھکتی ہے باپ کی گود، باپ تھکا ماں کی گود، اس کی چھاتیاں نہریں بن جاتی ہیں۔ 10 دفعہ اٹھوں، یہ وہی لڑکی ہے جو ماں کو پانی پلانے پر بھی آمادہ نہ ہوتی تھی، جو بھائی کو کہتی تھی خود پی لے، تیرے اپنے ہاتھ تیرے ساتھ ہیں۔ یہ وہی لڑکی ہے جب یہ ماں بنی ہے تو بچے نے 1 دفعہ اٹھایا یہ اٹھی، 2 دفعہ اٹھایا یہ اٹھی، 10 دفعہ اس نے کچھ کہا یہ اٹھی، اور خوشی خوشی، کسی سے گلا نہیں، شکوہ نہیں، کہنے والا کہہ دے بچہ ہمیں دے دیا کر، تو رات آرام سے سویا کر، صبح ہم سے لے لیا کر، کہ ہائے مر جاؤں یہ نہیں ہو سکتا، میں رات کا جاگنا تو سہ لوں گی، بچے کی جدائی نہیں سہ سکتی۔ یہ اللہ کا نظام ہے، اگر اللہ دل سے محبت کھینچ لے تو کوئی کسی کے لیے نہ جاگے۔ کسی کا بچہ روئے تو سر میں درد ہوتا ہے، اپنا بچہ روئے تو سینے میں درد ہوتا ہے۔ یہ تفریق کہاں سے پیدا ہوتی ہے؟ یہ اللہ کا نظام چلا کہ 2 جانوں کو اس نے بے قرار کیا، باپ چکی کولو کے بیل کی طرح پستا رہا، اس کی جوانی گھلتی رہی، اس کی ہڈیوں کا رس نکل کر اس معصوم کی ہڈیوں میں اترتا گیا، زمین بچھ گئی، سورج کی کرنوں نے اس کی فصل کو پکایا، چاند نے مٹھاس کو دیا، پانی نے اس کو غسل دیا، اور اس کے پھلوں کو اس نے تر کیا، میٹھا کیا، روشن کیا، خوبصورت کیا۔ اس کائنات کا چپا چپا اس کی خدمت کے لیے استعمال ہوا۔ 15 سال اللہ نے کچھ نہیں کہا، چلو موج کر لو۔ جب 15 برس کا ہوا، کہا اب میری مان، میں تیرا خالق ہوں۔ تو کہتا اللہ ہے کون؟ اللہ کدھر ہے؟ اللہ کون ہے؟ ہاں، کوئی ہوتا نا دنیا کا حکمران، کب کا ہمیں صاف کر چکا ہوتا، یہ تو اللہ ہے، اللہ ہے۔ زمین کہتی اللہ تو اجازت دے تو میں پھٹ جاؤں، تو اجازت دے میں پھٹ جاؤں۔ جب گانے بجانے کی محفلیں ہوتی ہیں تو زمین اللہ سے اجازت مانگتے، اللہ تو اجازت دے تو میں پھٹ جاؤں، لے جاؤں ان کو اندر۔
اور سمندر کا پانی بپھرتا ہے، یا اللہ تو اجازت دیتا ہے میں چڑھ جاؤں؟ اور آسمان کے فرشتے پوچھتے ہیں یا اللہ اجازت ہو تو ہم اتر جائیں، اڑا دیں؟ تو جس کی نافرمانی ہوئی ہے، جو دیکھ رہا ہے ماؤں کے گریبان چاک، اولاد باپ کو دھکے دے رہی ہے، ذلیل کر رہی ہے، تاجر کا ترازو غلط ہو چکا ہے، حاکم کے دل سے دل نکل کر پتھر فٹ ہو چکا ہے، قاضی کا قلم بک چکا ہے، وکیل کی قابلیت مجرم کی جان چھڑانے کے لیے استعمال ہو رہی ہے، تاجر کی دیانت قصہ پارینہ بن چکی ہے، اور محبتیں نفرتوں میں بدل چکی ہیں، اذان پر 95% نماز کو نہیں جاتے، روزہ ٹھنڈا ہو کر بھی 80% روزہ نہیں رکھتے ہیں، تو ناراض تو میرا اللہ ہوتا، وہ کہتا پکڑو جس کا میں نافرمان ہوں، وہ کہتا ہے دعو عبدی فانا اعلم بعبدی منکم، چلو میرے بندے کو کچھ نہ کہو، میں اسے تم سے بہتر سمجھتا ہوں، ان کان عبدکم فشانکم بہ، تمہارا بندہ ہے پکڑو، دھنسا دو، غرق کر دو، گردنیں اڑا دو، وان کان عبدی، اگر میرا بندہ ہے، فمنی والی عبدی، تو میرے اور میرے بندے کے درمیان تم دخل مت دو، میں اس کی توبہ کا انتظار کر رہا ہوں۔ یہ شہنشاہ اعظم ہے، کب تک کرو گے انتظار؟ تو اللہ کہتا ہے ما لم یغرغر، جب تک اس کے گلے کا گھنگرو نہیں بولتا اور اس کی زندگی کا تار نہیں ٹوٹتا، میں اس کی توبہ کا انتظار کرتا رہوں گا۔ ان اتانی لیلن قبلتہ، کسی رات تو توبہ کرے گا، جب کرے گا میں اس کی توبہ قبول کروں گا۔ ان اتانی نہارن قبلتہ، جس دن یہ توبہ کرے گا میں اس کی توبہ قبول کروں گا۔ من اعظم منی جودن و کرما، کوئی نہیں میرے سے زیادہ سخی اور میرے سے زیادہ کریم اور میرے سے زیادہ مہربان، ہم تو اللہ کے محبوب کی امت ہیں۔ یہ بنو اسرائیل اور بنو اسرائیل کا قارون اپنے جرم میں منفرد، ایسا مجرم اپنی ذات میں منفرد مجرم، قرآن نے 2 رکوع اس کی کہانی پر لگائے ہیں، 2 رکوع۔ ان قارون کان من قوم موسیٰ، ہاں جب اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا زمین تیرے تابع ہے، کہو تیرا مانے گی، تو موسیٰ علیہ السلام نے قارون کے بارے میں فرمایا زمین سے پکڑو، تو اس کے جو پاؤں اندر گئے تو وہ مارا گیا، کہنے لگا موسیٰ مجھے معاف کر دو، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اور پکڑو، تو وہ گھٹنوں تک اندر چلا گیا، کہا موسیٰ مجھے معاف کر دو، تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اور پکڑو، تو وہ کولوں تک اندر چلا گیا، کمر تک، کہا موسیٰ مجھے معاف کر دو، کہا پکڑو، تو وہ گردن تک اندر چلا گیا، کہا موسیٰ معافی دے دو، پکڑو، سارا اندر، فخسفنا بہ وبدارہ الارض، ہم نے اسے زمین میں دھنسایا خزانوں سمیت۔ جب وہ چلا گیا تو موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ بڑا مضبوط تیرا دل ہے، اس کی کسی فریاد پر نہ پسیجا، وعزتی وعزت، کس کی سنا رہا ہوں؟ قارون کی، وعزتی لو استغاث بی لاغثتہ، مجھے میری عزت کی قسم ایک دفعہ مجھ سے معافی مانگتا میں اسے نکال کے باہر کھڑا کر دیتا، تجھے بعد میں خود ہی منا لیتا اور اسے میں معاف کر دیتا۔ یہ اللہ ہے، یہ اللہ ہے۔ یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لک ولا ابالی، میرے بندے تو اتنے جرم کر کہ چناب کلب کی زمین سے لے کر فیصل آباد کی زمین سے لے کر اور لاہور پنجاب کی زمین سے لے کر اور ایران توران کی زمین سے لے کر آسمان کی چھت تک لگا دے، اتنے کون کرے گا بھائی؟ میں یہ کہتا ہوں سارے فرشتے بھی انسان بن جائیں، اور سارے انسان تو پہلے انسان ہیں، اور جنات بھی شریک ہو جائیں، انسان جنات فرشتے مل کر گناہ شروع کر دیں، اور جس دن دنیا میں انسان آیا تھا اس دن سے بھی پیچھے چلے جاؤ، 15 ارب سال پیچھے چلے جاؤ، جب کائنات بنی تھی، انسان کو بنے زیادہ سال نہیں ہوئے، کائنات کو بنے کوئی 15-20 ارب سال ہو چکے ہیں، اس سے بھی چاہے پیچھے چلے جاؤ، کوئی 15 کھرب سال پیچھے چلے جاؤ، اور اس دن سے گناہ کرتے جاؤ اور کرتے جاؤ اور کرتے جاؤ، اور قیامت کا ڈنکا بجے اور ساری انسانیت گناہوں میں مبتلا ہو، مجھے میرے رب کی عزت کی قسم
پھر بھی یہ گناہ اتنے نہیں ہو سکتے کہ آسمان کی چھت تک چلے جائیں، سورج تک نہیں جائیں گے، چلو سورج تک پہنچا دو، سورج تو یہ کھڑا ہے 9 کروڑ میل کے فاصلے پر، لمبی چوڑی کائنات ہے، چھوٹی موٹی نہیں ہے، صرف ان سیاروں کو گنا جائے، صرف گنا جائے، صرف گنا جائے، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12، صرف گننے کے لیے 300 خرب سال کی ضرورت ہے۔ یہ ناسا والوں کی باتیں مانو نہ مانو کوئی فرق نہیں پڑتا، 300 خرب سال چاہیے صرف گننے کے لیے۔ ہاں کوئی چھوٹا موٹا جہان نہیں ہے، لاؤ حوصلے، کرو گناہ، للکارو اس کو، اور پھر اللہ کہتا ہے لے آؤ آسمان کی چھت تک، لے آؤ، اکیلا ہی، ایک عورت ایک مرد، کرتے جاؤ کرتے جاؤ، جب آسمان کی چھت کو پہنچ جائیں اور تمہیں کہیں جگہ نہ ملے اب گناہوں کو رکھنے کی، پھر مجھے کہنا یا اللہ معافی دے دے، تو میں تیرے ایک بول پر تیرے سارے ہی معاف کر دوں گا، ولا ابالی، مجھے کوئی پرواہ نہیں، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، لا تضرہ الذنوب ولا تنقصہ المغفرہ، تمہارے گناہوں سے میری شہنشاہی پہ فرق نہیں آتا اور معاف کر دینے سے میرے خزانے کم نہیں پڑ جاتے۔ میرے بھائیو، اس اللہ نے اس زندگی کو شروع کیا ہے، یہی اللہ اس زندگی کو مٹاتا ہے، یہ امانت ہے، آپ کے پاس رزق ہے امانت ہے، عزت ہے امانت ہے، دولت ہے امانت ہے، عہدہ ہے امانت ہے، علم ہے امانت ہے، جو بھی ہے بطور استحقاق نہیں ہے، امانت ہے، امانت پوچھنے والا ہے اللہ، کہاں سے کمایا تھا، کہاں خرچ کیا تھا، جوانی کہاں لگائی تھی، سانسوں کا امتحان دو، پل پل کا امتحان دو، سنبھل کے زندگی گزارنے کی ضرورت ہے۔ لوگوں سے شرماتے ہوئے لوگ چار دیواری میں چھپ کے گناہ کرتے ہیں، اللہ سے اور اللہ کے رسول کا جب سامنا ہوگا اور میرا اللہ میری کتاب کھولے گا، اقرأ کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، پڑھ، یہ تیری اپنی کاپی ہے، کسی اور کی نہیں ہے۔ تو میرے بھائیو، نادانی کے ساتھ وقت گزارنے کا زمانہ ہمارے لیے نہیں ہے، ہمارے پاس تھوڑا سا وقت ہے، تھوڑا سا وقت ہے، 60-70 سال کی کوئی زندگی نہیں ہے، 70 سال سے اوپر چلا جائے اولاد خود ماں باپ کی موت کی دعائیں مانگنے لگ جاتے ہیں، ذرا سا بیمار ہو جائے دعائیں کروانے لگ جاتے ہیں، دعا کرو اماں جی واسطے ہن سوکھا ہی کر دے وے اللہ، مطلب ہے کہ ہن لگی ہی جاوے، ساڈے ہی سر چڑھ گئی ہے۔ جن کو جنا ہوتا ہے نا وہی موت کی دعائیں مانگتے ہیں، تو ہمارے پاس تو وقت ہی تھوڑا سا ہے۔ آپ نے چناب کلب جیسی کھیل تفریح کی جگہ بنا لی، لیکن موت تو یہاں والوں کے لیے بھی اسی طرح تیز رفتاری سے آ رہی ہے جیسے وہ شام کو روکھی کھا کے سونے والے کے لیے تیز رفتاری سے آ رہی ہے۔ ہاں، جن کے بچے ان پلاٹ میں کھیلتے ہیں ان پر بھی عقاب کی طرح موت کا حملہ ہے، اور جن کے بچے رات کو سوکھی روٹی کھا کر پانی پی کر اپنے آنسوؤں سے خود ہی فریادیں کر کر خود ہی سو جاتے ہیں، ان پر بھی موت تیز رفتاری کے ساتھ جھپٹتی ہوئی چلی آ رہی ہے۔ اس امت کا مسئلہ وقت کی قلت ہے، پیسے کی کمی نہیں، وقت کی کمی ہے، ٹائم تھوڑا ہے، تھوڑے وقت میں فیصلے بہت بڑے کرنے ہیں، اور میں جلد باز ہوں، اور میں جاہل ہوں، اور میں ظالم ہوں، اور میں ناشکرا ہوں، اور میں متکبر ہوں۔ فرح فخور، یہ بھی قرآن مجھے کہتا ہے، فرح فخور، مجھے پتا ہے تجھے تھوڑا سا دے دوں نا، تھوڑا سا دنیا کا دروازہ کھول دوں، تو اپنی اوقات ہی بھول جاتا ہے، اور تیری چال بدل جاتی ہے، تیری گفتگو بدل جاتی ہے، ذرا جھٹکا دے دوں فیئوس قنوط، نا امید ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیو، اپنی زندگی کے فیصلے خود نہ کریں، اپنی زندگی کی ترجیحات خود قائم نہ کریں، ففروا الی اللہ، اللہ کی طرف رجوع کریں، اس سے پوچھیں کہ وہ مجھ سے کیا چاہتا ہے۔ میں نے کب کہا تھا میں دنیا میں پیدا ہو جاؤں، اب میں کب چاہتا ہوں کہ میں مر جاؤں، لیکن دائیں بائیں موت، دائیں بائیں نوحے، دائیں بائیں جنازے، دائیں بائیں قبریں، اور دائیں بائیں وہ پھوڑیاں بچھی ہوئی مجھے بتا رہی ہیں کہ تیرے اوپر بھی وار ہو جائے گا، تو بھی نہیں بچ سکتا۔ ایک ہستی تھی جن سے پوچھا گیا، باقی کون پوچھتا ہے کس، صرف ہمارے نبی سے پوچھا گیا لیکن چھوڑا ان کو بھی نہیں گیا،
12 रबीउल अव्वल की दोपहर, जून का गर्म महीना, 23 जून, 12 रबीउल अव्वल, 11 हिजरी, 632 ईस्वी। और चुपके से जिब्रील अंदर आया और अदब से खड़ा हुआ, या रसूल अल्लाह, वो बाहर मौत का फरिश्ता आ चुका है, अंदर आने की इजाजत चाहता है। आपने कहा आने दो। वो आया, कहने लगा या रसूल अल्लाह, जब से मौत का काम मेरे जिम्मे लगा है, पहला मौका है, अल्लाह ने फरमाया पूछ के जाना, बिन पूछे न जाना। पहला मौका है, अल्लाह ने फरमाया कि इजाजत ले लेना, आना चाहे तो ले आना, रहना चाहे तो छोड़ के आ जाना। बस एक ही है, एक ही है, न पहले न बाद, न पहले न बाद। आपने फरमाया मैं कहूं मेरी जान निकालो तो निकाल लोगे? कहा हाँ जी, आपके भी निकालूंगा। तो आपने जिब्रील को देखा, तेरी क्या राय है? आंखों से सवाल किया, तेरी क्या राय है? वो कहने लगा या रसूल अल्लाह, अल्लाह आपकी मुलाकात का शौक रखते हैं, बाकी आपका फैसला फैसला है, जो आप कहेंगे वो होगा। तो आपने कहा जाओ अल्लाह से पूछ के आओ, मेरे बाद मेरी उम्मत के साथ क्या करेगा, मैं फिर जवाब देता हूं, मुझे ठहरना है या जाना है। मौत का फरिश्ता खड़ा रहा। अल्लाह के बाद अजमतों की, बुलंदियों की इंतहा पर पहुंचे, अल्लाह की तरफ रुजू करके अल्लाह से पूछ लो, या अल्लाह तू इस फैसलाबाद की जिंदगी में मुझसे क्या चाहता है? अल्लाह बराह रास्त किसी को नहीं बताता। अल्लाह और बंदों के दरमियान हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हस्ती हैं, जो वासिता हैं, जो रास्ता हैं। हम अल्लाह को देखते भी नहीं, सुनते भी नहीं, जानते भी नहीं। अल्लाह ताला ने अपने महबूब को बीच में वासिता बनाया। हर नबी हर दौर में इंसानों के लिए वासिता होता था। हर नबी हर दौर में लोगों को जिंदगी के मकसद से आशना करने वाला होता था। जब हमारे नबी आए तो बस मोहर लग गई खत्म नबूवत की। जब आप अल्लाह के दरबार में मेराज में पेश हुए तो आपने अर्ज किया, अल्लाह, इब्राहिम अलैहिस्सलाम खलील बनाए गए, सुलेमान अलैहिस्सलाम को हवा ताबे करके दी गई, और ईसा अलैहिस्सलाम को मुर्दे जिंदा करके दिए गए। या अल्लाह मेरे लिए क्या है? तो अल्लाह ताला ने फरमाया, मेरे महबूब, अवलैसा क़द आतैतुका अफ़ज़ल मिन ज़ालिका कुल्लिह, मैंने तुझे सबसे आला चीज अता फरमाई है। वो क्या है? अल्ला ज़ुकिरतु इल्ला ज़ुकिरत मई, क़यामत तक तेरा मेरा नाम इकट्ठा रहेगा, जुदा नहीं हो सकता। बराअतुम मिनल्लाहि व रसूलिही, जरा कुरान में देखो, बराअतुम मिनल्लाहि व रसूलिही, अज़ानुम मिनल्लाहि व रसूलिही, फ़अज़नू बिहर्बिम मिनल्लाहि व रसूलिही, तु'मिनून बिल्लाहि व रसूलिही, मन यअसिल्लाह व रसूलहु, मन युशाक़िक़िल्लाह व रसूलहु, मन युहादिदिल्लाह व रसूलहु, आमिनू बिल्लाहि व रसूलिही, सयुअतीनल्लाहु मिन फ़ज़लिही व रसूलहु, ला तख़ूनुल्लाह व रसूल। ये मैंने चंद आयात आपको फिलवदी बताई हैं, सारा कुरान भरा पड़ा है। अल्लाह ने अपने रसूल के नाम को अपने साथ जोड़ा, और क़यामत तक का ऐलान है कि जिसे दुनिया और आखिरत की इज्जत और कामयाबी चाहिए, उसे मोहम्मदी पासपोर्ट बनाना पड़ेगा। उस पर इज्जत का वीजा लगेगा, उस पर जन्नत का वीजा लगेगा, उस पर दुनिया के फतूहात का वीजा लगेगा। अगर मोहम्मदी पासपोर्ट के बगैर आ गए तो फिर जिल्लत और जिल्लत और जिल्लत दुनिया की और आखिरत की मुकद्दर कर दी जाती है। या अबा सुफियान, जितुकुम बिकरामति दुनिया वल आखिरा, अबू सुफियान, मैं तुम्हारे पास दुनिया और आखिरत की इज्जत लाया हूँ। मेरे भाइयों, अल्लाह की तरफ लौटो, अल्लाह के वास्ते। ये जिंदगी बड़ी महदूद है, चंद सुबहें चंद शामें। पैसे पर ना भूलो कि बड़ा पैसा है, बड़ा पैसा है, कोई नहीं है, बना लो मुझे मिंबर, बड़ा पैसा है, ये मिल लगा लो, वो मिल लगा लो। तो वक्त थोड़ा है, वो जिंदगी थोड़ी है, फिर उसमें भी थोड़ा सा वक्त जवानी का है, चंद घड़ियां, फिर बुढ़ापा खौफनाक अंदाज में आ रहा है, फिर गमों की काली रातें हैं, फिर छेद देने वाले सदमे हैं, और दिल की दुनिया को ज़ेरो ज़बर कर देने वाले मसाइब हैं। ये दुखों का घर है, ये धोखे का घर है, ये मच्छर का पर है, ये मकड़ी का जाला है। इसकी इज्जत जिल्लत, इसका उरूज सवाल, इसकी बका फना, इसका हंसना रोना, इसकी जवानी बुढ़ापा, इसकी जिंदगी मौत, इसका इक़्तिदार कब्र, कुछ नहीं है। संभल के चलो भाइयों,
संभल के चलो, वक्त थोड़ा है। पैसा आपके पास ज्यादा है, वो वक्त थोड़ा है। पहली उम्मतों की तरह नहीं है। पता है, कौम आद 300 साल में कामिल जवान होती थी। जैसे हम 30 बरस का नौजवान इस उम्मत में कामिल नौजवान बनता है, 40 बरस में पुख्ता होता है। वो ऐसी कौम थी, 300 साल में उनकी जवानी कमाल पर पहुंचती थी। चलो, उनको था 100 साल अयाशी कर लो तो 100 साल बाद बदमाशी कर लो, तो पिछले 100 साल तौबा कर लो। वो इधर तो पता भी नहीं चलता, वो इधर तो पता भी नहीं चलता। चलते चलते मौत दबोच लेती है। सवारियां मौत बन गई, खाने मौत बन गए, हथियार मौत बन गए, बीमारियां मौत बन गई। जिंदगी पहले ही नापायदार थी, आज की साइंसी रफ्तार ने इसे और ज्यादा नापायदार। पहले ही लोग इसको बुलबुला कहते थे, अब कोई बुलबुले से भी और लफ्ज लाओ जो इसकी बेतबाती पर दलालत करे। लिहाजा भाइयों, ये धोखा अपने ऊपर से दूर करो कि हमारे पास बहुत वक्त है। अल्लाह की कसम, थोड़ा वक्त है, थोड़ा वक्त है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक जिंदगी सीखो। वो मेरे और अल्लाह के दरमियान वासिता हैं, वहां नसब नहीं चलता, सैयद कुरैशी का सिक्का नहीं चलता, शेख पठान राजपूत का सिक्का नहीं चलता, वहां सिर्फ मोहम्मदी सिक्का चलता है। उसी पर इज्जत और जिल्लत का फैसला होगा। जन्नत का दरवाजा बंद होगा और सारे जन्नती पुल सरात पार करके आगे पहुंच चुके होंगे, दोज़ख पीछे रह गई। नसीब वाले मर्द औरत जन्नत के दरवाजे पर पहुंच गए, लेकिन दरवाजा बंद है, खुला हुआ नहीं है। सारे इंतजार में खड़े हो जाएंगे कि दरवाजा खुलेगा तो जाएंगे। इतने में 2 चश्मे उबलेंगे, एक से हुक्म होगा पानी पियो, पानी पिएंगे, सीने का खोट खत्म, पेट का पखाना खत्म। आज के बाद इनका सीना किसी के बुग़्ज़ से नहीं भरेगा, किसी की नफरत और हसद से नहीं भरेगा। और आज के बाद ये सारा समंदर पी जाएं, पेशाब का एक कतरा नहीं आएगा। और ये सारी जन्नत के मेवे खा जाएं, इनको पखाना नहीं आएगा। फिर दूसरे चश्मे से अल्लाह वजू करवाएगा तो इनके चेहरों पर मेकअप की एक तह जमेगी, उसमें अल्लाह के नूर की तजल्ली को शामिल किया जाएगा। अब हर मर्द औरत ऐसा हसीन होगा कि करोड़ों बरस के बाद भी उनका मेकअप ना उतरेगा, क्योंकि ये मेकअप पाउडर से नहीं, क्रीम से नहीं, सुर्खी से नहीं, ये मेकअप अल्लाह के नूर से हुआ है। और अल्लाह का नूर अबदी चीज है। जब मेरे आपके ईमान वालों के, जन्नत वालों के चेहरे पर जब वो नूर की तजल्ली पड़ेगी तो फिर क्या होगा? वजूह यौमइज़िन नाइमा लिसअयहा रादिया फी जन्नतिन आलिया ला तस्मउ फीहा लागिया फीहा ऐनुन जारिया फीहा सुरुरुन मरफूआ व अकवाबुन मौदूआ व नमारिक मस्फूफा व ज़राबिय्यु मबथूथा वजूह यौमइज़िन मुस्फिरा दाहिकतुन मुस्तबशिरा, मुस्कुराते, चमकते, दमकते, खूबसूरत, हसीन, जितने भी लफ्ज लाओ वो जन्नत के हुस्न को नहीं बयान कर सकते कि अब इनके हुस्न में अल्लाह का नूर शामिल हो चुका है। इसे कैसे मैं बयान कर सकता हूँ और कोई कैसे बयान कर सकता है? ये सारा काम मुकम्मल हो चुका है। अब अंदर चलो, दरवाजा बंद, अंदर चलो, दरवाजा बंद। अब सारे आएंगे हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास। बाबा जान, आप हमारे पहले अब्बा, आप सारी कायनात के अब्बा, बराए मेहरबानी आप हमारे लिए जन्नत का दरवाजा खुलवाएं। तो आदम अलैहिस्सलाम फरमाएंगे, बेटो मैंने तुम्हें निकलवाया था, मैं तुम्हें नहीं दाखिल कर सकता। इज़हबू इला गैरी, जाओ किसी और के पास। फिर खलीलुल्लाह, फिर कलीमुल्लाह, फिर सफीउल्लाह, फिर नजीउल्लाह और फिर रूहुल्लाह, सब हाथ खड़े करेंगे, ना भाई ना, हमारे बस का नहीं, हमारे बस का नहीं है। ईसा अलैहिस्सलाम उनसे कहेंगे, मैं तुम्हें पता बता सकता हूँ। तो बताओ, बताएं। कहेंगे जाओ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, वो खुलवा सकते हैं और कोई नहीं खुलवा सकता। तो सारे आपके पास आएंगे, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, जन्नत का दरवाजा बंद है, अंदर जाना है। आप कहेंगे मैं खुलवाऊंगा। फिर आप अल्लाह के सामने सजदे में पड़ेंगे, अल्लाह की तारीफ करेंगे। अल्लाह फरमाएगा, इरफा रासक सल तुअता इशफा तो शफ़ा, सर उठा मांग मिलेगा, शफात पर कबूल होगी। तो अल्लाह ताला के बारगाह में अर्ज करेंगे, या अल्लाह दरवाजा खोल, तेरे बंदे अंदर जाना चाहते हैं। तो अल्लाह ताला कहेगा, तू इफ्तिताह कर, फीता काट, फीता। अब फीता नहीं कटा जाता, फीता काट। तो कब मैं तैयार, तो जन्नत से एक सवारी आएगी और आकर आपके सामने जहाज की तरह लैंड करेगी।
آپ اس پر سوار ہوں گے، وہ کھڑی ہو جائے گی، اس کی جو رسی ہے وہ ایسے زمین پر گر جائے گی، جب وہ سواری ایسے کھڑی ہوگی تو رسی ایسے گرے گی۔ تو بڑے آدمیوں کا ڈرائیور بھی بڑا ہوتا ہے، بڑے سردار دا ڈرائیور ہی اماندہ نہیں ہوتا، وہ دے نخرے بھی نہیں مکدے، تو سب کی نظریں پڑیں گی بھائی اب یہ کون پکڑے گا، یہ رسی کون پکڑے گا۔ عرب و عجم کٹھا ہے، سید بھی ہیں، آل رسول بھی ہیں، صحابہ ابو بکر جیسے بھی ہیں، عمر عثمان علی جیسے بھی ہیں، اولاد بھی ہے، حسن حسین بھی ہیں، لیکن کیا اعلان ہوگا، کیا کہا جائے گا کہ بلال کو بلایا جائے اور یہ رسی بلال حبشی کو پکڑائی جائے۔ ہاں بلال نے بہت دکھ دیکھے تھے، بلال مکے کی گلیوں میں جیسا گھسیٹا گیا کوئی نہ گھسیٹا گیا، جیسے کوڑے پڑے کسی کو نہ پڑے، جیسے گرم ریت پہ پھینکا گیا کسی کو نہ پھینکا گیا، ہر آدمی کہیں نہ کہیں جا کے خم کھا گیا تھا، واحد بلال تھا جو یہ کہتا تھا جتنا مارو گے اس زبان سے احد کے سوا کچھ نہ نکلے گا۔ احد، وہ پھر مارتے کہتے احد، وہ پتھر مارتے کہتے احد، وہ ریت پہ گراتے کہتے احد، وہ انگاروں پہ پھینکتے کہتے احد، ان کے کوڑے پڑتے کہتے احد، وہ گلیوں میں گھسیٹتے کہتے احد احد احد۔ اس توحید کے انوکھے اقرار نے اللہ تعالیٰ کے دربار میں کیا قبولیت بخشی ہے، آؤ بلال کو یہ رسی پکڑاؤ، یہ چلے گا۔ بھائیو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک پاک زندگی دے کر گئے ہیں، وہ میرے اور اللہ کے درمیان واسطہ ہیں، اللہ کی شناسائی شکل صورت پر نہیں، حسب نسب پر نہیں، عہدے ملک اور مال پر نہیں، اللہ کی شناسائی صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی کے ساتھ ہے۔ مرد اپنائیں بلند ہو جائیں، عورتیں اپنائیں بلند ہو جائیں۔ یہ حبشی ہے، غلام ہے، غلام زادہ ہے، اس کو جنت میں نبی کا ڈرائیور بنا کے بھیجا جا رہا ہے، اور آپ نے کہا میں آؤں گا اور دروازے پہ دستک دوں گا اور میرے لیے دروازہ کھلے گا، اندر سے رضوان پوچھے گا کون ہے، میں کہوں گا محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہے گا یا رسول اللہ، آپ کے اللہ کا فرمان تھا جب تک میرا حبیب نہ آئے دروازہ نہیں کھولنا، میں آج کھول رہا ہوں، آئندہ میں کسی کے لیے نہ کھولوں گا۔ وہ کھولے گا، آپ جائیں گے، اور آپ نے کہا میرے ساتھ میری امت کے غریب لوگ پہلے پہلے ہوں گے اور مالدار پیچھے پیچھے ہوں گے، میں چل رہا ہوں گا، اچانک ایک عورت آئے گی اور مجھ سے بھی آگے چلی جائے گی، تو میں اس سے کہوں گا بیٹی تو کون ہے، تو کون ہے، مجھ سے بھی آگے، کہے گی یا رسول اللہ آپ کی بیٹی ہوں، آپ کی امت کی ہوں، میں وہ ہوں جس کا خامن جوانی میں فوت ہو گیا، بچوں کی تربیت کے لیے اپنے جذبات کو اپنے سینے میں دفن کر دیا اور اپنے بچوں کی تربیت میں اپنی جوانی کو گلا دیا اور دوسری شادی نہ کی، میں وہ ہوں۔ اللہ کا نبی فرمائے گا مرحبا مرحبا، چل چل چل، یہی مقام ہے تیرا۔ یہ اللہ کے محبوب ہے، واحد ہستی جو ہاتھ سے پکڑیں گے اور جنت تک پہنچائیں گے، اس کے علاوہ جس کو بھی ہاتھ پکڑایا اٹھا کے جہنم میں پھینک دے گا، جس کے بھی پیچھے چلیں گے خوفناک محیب ناکامیاں ہمارا مقدر ہیں۔ دنیا پہ دھوکہ نہ کھانا چاہیے بھائیو، اللہ نے دنیا کو امتحان کی جگہ بنایا ہے، نافرمانوں کو بھی دیتا ہے، فرمان برداروں کو بھی دیتا ہے۔ فرعون کو شاہی عطا فرمائی، سکندر کو ساری دنیا کا فاتح بنا دیا، تیمور جیسے ظالم کو ساری دنیا اس کے لیے مسخر کر دی، چنگیز خان جیسے ظالم کے لیے فتوحات کے دروازے کھول دیے، کھوپڑیوں کے مینار بنا دیے، 40 شہر 20 لاکھ کی آبادی کے اس طرح ویران کیے کہ جب چنگیزی لشکر وہاں سے نکلتا تھا تو کھوپڑیوں کے سوا وہاں اور کچھ نہ ملتا تھا، اور آگ اور دھوئیں کے سوا رونے والے بھی نہیں چھوڑتے تھے وہ بدبخت۔ اللہ نے ان کو بھی حکومت دی ہے اور ان کو کے سر پر بھی جھنڈے لہرائے ہیں۔ یہ آنی جانی چیز ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی اپنا لو، دنیا بھی اپنی آخرت بھی اپنی۔ بلال کا قصہ سنایا، عورت کا بھی سن لو، عورتیں بھی ہیں۔ ایک خاتون خولہ بنت ثعلبہ،
ان کے خامد نے ان کو طلاق دی. یہ طلاق تھی ظہار، عرب میں پائی جاتی، ہمارے ہاں تو اس کا تصور بھی نہیں. کوئی شخص یوں کہہ دے تو میرے لیے میری ماں کی کمر کی طرح ہے، تو وہ عورت اس پہ حرام ہو جاتی تھی اور پھر کبھی زندگی بھر اس سے نکاح نہیں ہو سکتا تھا. 3 طلاق میں تو ترکیب ہے، کہیں اور شادی ہو جائے پھر وہاں سے طلاق ہو جائے، دوبارہ شادی ہو سکتی، لیکن اس طلاق کے بعد کوئی شکل نکاح کی باقی نہیں رہتی تھی. ان کے خامد ہیں اوس بن صامت، انہوں نے اب بیوی سے کہا انت علیہ کا ظہر امی، تو میرے لیے میری ماں کی کمر کی طرح ہے. وہ پریشان ہو گئیں اور بھاگی ہوئی اللہ کے نبی کے پاس آئیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی کنگھی کر رہی تھی. وہ کمرے میں آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ، میرے خامد نے مجھے زہار کر دیا ہے، کیا حکم ہے آپ کا؟ تو آپ نے فرمایا حرمت علیہ، تو اس پہ حرام ہو گئی ہے. کہنے لگے یا رسول اللہ نظر ثانی فرمائیں، نظر ثانی فرمائیں. آپ نے کہا تو اس پہ حرام ہو گئی ہے. کہیں گے یا رسول اللہ یہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے، میری جوانی ڈھل گئی ہے، میں دوسری شادی کے بھی قابل نہیں، ماں باپ میرے مر گئے ہیں، میں کسی کے گھر پر بیٹھنے کے قابل میں نہیں ہوں. اکل مالی وافنا شبابی وتفرق اہلی ونثرت له بطنی. یا رسول اللہ میں نہ کہیں اکیلی ذات زندگی گزارنے کے قابل، نہ بچے سنبھالنے کے قابل، نہ مال میرا رہا، نہ شباب میرا رہا، تو آپ برائے مہربانی نظر ثانی فرمائیں. تو آپ نے دیکھا کہ عورت ضد پر آئی ہوئی ہے تو آپ چپ ہو گئے، پھر جواب نہیں دیا، خاموش ہو گئے. جب اس نے دیکھا آپ نہیں بول رہے، کہنے لگے اچھا اگر آپ نہیں فیصلہ کرتے ہو نا، میں آپ کے اللہ سے ابھی بات کرتی ہوں، میں آپ کے اللہ سے ابھی بات کرتی ہوں. واہ واہ، یاری تو ہی نا. اے آج کی عورت کو سوائے بننے سنورنے کے سوچتا ہی کچھ نہیں، ذرا عمر ڈھل جائے تو اولاد کے سوا کچھ نہیں سوچتا. یہ بھی ایک عورت ہے جس نے ایک ایسا سنگھار کیا تھا کہ عرش والا بھی کیا کیا اس کے لیے نظام چلا گیا. کہنے کہ آپ نہیں سنتے، میں آپ کے اللہ کو ابھی سناتی ہوں. وہیں اس نے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے، وَإِنَّ اللَّهُمَّ إِنَّ لِي مِنْهُ صِبْيَةً صِغَارَ، میرے رب میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. ان ضممتہم الی فجاعوا وان ضممتہم الیہ فضاعوا، میرے رب میں خود سنبھالوں تو روٹی کہاں سے کھلاؤں، میرا سابقہ خامن سنبھالے، تربیت کون کرے، تربیت تو ماں کرتی ہے. میرے رب اپنے نبی کی زبان پر میرے حق میں فیصلہ اتار. اللہ کی عدالت کو پابند کر رہی ہے کہ میری مرضی کا فیصلہ اتارنا ہے، میری مرضی کے خلاف فیصلہ نہیں اتارنا. اوہو، وہ رو رہی ہے اور اللہ کے سامنے فریاد کر رہی ہے. ایک دم اللہ کے نبی پر وحی اتری تو حضرت عائشہ نے کہا خولا چپ کرو، وہی آ چکی ہے. جب حضرت خولا کی نظر پڑی، چہرہ بدل جاتا تھا، پسینہ آ جاتا تھا، تو اس نے اور رونا شروع کر دیا. کس بات پر؟ کہ پتہ نہیں اب یہ وہی میرے حق میں ہے کہ میرے خلاف ہے، پتہ نہیں میرا اللہ کیا فیصلہ کرنے والا ہے. تو جب وہی ختم ہوئی، آپ نے آنکھیں کھول کر مسکرا کر کہا خولا اب شیری تجھے بشارت ہو، اللہ کی عدالت نے فیصلہ تیرے حق میں کر دیا ہے، میرے فیصلے کو نہیں قبول کیا، تیرا فیصلہ، تیری چاہت پر اللہ نے فیصلہ اتارا اور اسے حدیث کا حصہ نہیں بنایا، قرآن کا حصہ بنایا. قیامت تک پڑھا جائے، فیصلہ باد کی عورتوں کو یاد رہے کہ یہ بھی ایک عورت تھی، یہ بھی عورت کا ایک روپ ہے، یہ بھی حوا کی بیٹی ہے. کیا اترا؟ قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما ان الله سميع بصير الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن امهاتهم ان امهاتهم الا اللائي ولدنهم وانهم ليقولون منكرا من القول وزورا. کیا خولا کے نصیب جاگے ہیں کہ قرآن کا حصہ اور 1400 سال کے بعد چناب کلام میں اس کا
اس کا قصہ سنایا جا رہا ہو، اور جب تک قرآن باقی ہے خولا کی یاد باقی ہے، اور انداز بڑا خوبصورت ہے، کاش ہم قرآن سمجھتے، ہائے ہائے۔